بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیسے ہیں، ان کو سننا کیسا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں علماء کا موقف کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ان کو مجدد کا درجہ بھی دیتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک پہ تنقید بھی کرتے ہیں علماء، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا درست ہے یا نہیں؟ سعودی عرب سے ایک محترم آئے ہیں جن کا سوال ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں افراط تفرید ہے۔ کچھ لوگ ان کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں، جیسے کل میرے پاس وراثت کے مسائل کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، ان کو میں نے مسئلہ بتایا، بنور ٹاؤن کا فتویٰ بھی تھا ان کے پاس۔ میں نے کہا جو فتویٰ بتایا وہی فتویٰ ان کے پاس پہلے موجود تھا۔ میں نے ان سے کہا کسی بھی مدرسے سے آپ فتویٰ لیں تو جو فتویٰ ساری دنیا کے مدارس کا ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہم نے سنا ہے کہ کچھ یوں کہہ رہے تھے، کچھ یوں کہہ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے جو آپ نے سنا ہے، مجھے نہیں پتا وہ آپ سمجھے بھی ہیں یا نہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف کیا ہے، کہ وہ اس کے بارے میں صحیح کہہ رہے تھے یا غلط کہہ رہے تھے۔ لیکن ہر شخص کی ایک فیلڈ ہوتی ہے، تو میں کیا بڑے بڑے علماء بھی یہی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو فیلڈ ہے، بڑے بڑے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی فیلڈ ادیان عالم ہے۔ علم کے تقابل بہت سارے دین اور مذہب کے بارے میں ان کو بہت زیادہ معلومات ہیں، اور بے پناہ غیر معمولی حافظہ ہے، اور اس حافظے کی بنا پہ فی البدی ہی جواب دیتے ہیں۔ اس میں ان کی تیاری ہے، تو یہ ان کی فیلڈ ہے، اس میں دنیا ان کی محتاج ہے۔ اس فیلڈ میں اور بھی کافی سارے علماء ہیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنے بے پناہ حافظے کا استعمال کیا، جس میں انہوں نے جدید طریقوں کو استعمال کیا ہے، اس میں میری معلومات کی حد تک وہ تمام علماء سے اپنی مثال آپ ہیں۔ اس میں وہ امام ہے، لوگوں کے امام ہیں، لیکن جو فقی مسائل ہیں جیسے وراثت کے مسائل، اس کی تو باقاعدہ فقی پریکٹس ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء کی نگرانی میں مسائل حل کرنے پڑتے ہیں، وہ تربیت کی جاتی ہے ان علماء کی کہ وراثت کو کیسے حل کرنا ہے۔ بسا اوقات بہت پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں وراثت کے، اور یہ طبقہ ہے جنہوں نے محترم ڈاکٹر ذاکر نائک کو اتنا بڑھا دیا ہے، اب مسائل بھی ان سے پوچھنا شروع کر دیا۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو ان پر تنقید کرتا ہے، اور تنقیدیں ایسی ایسی کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ تو اعتدال کی بات یہی ہے کہ جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو بڑے علماء کی رائے ہے، مولانا طارق جمیل صاحب جو ان کی رائے ہے، مولانا طارق مسعود صاحب ان کی جو رائے ہے، جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں لیکن مسائل کے معاملے میں ان کی تحقیق نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مسائل کے بارے میں تحقیق نہیں ہے۔ ان کی خود بسا اوقات یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ میری ان سے براہ راست ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ میں مفتی نہیں ہوں، کلیئر الفاظ میں انہوں نے اعتراف کیا کہ میں مفتی نہیں ہوں اور مسائل میرا کام نہیں ہے۔ اور ہم نے ان سے پوچھا پھر آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کو مسائل کیوں بتاتے ہیں؟ تو کہنے لگے جب لوگ آ کے اصرار کرتے ہیں، بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں، خاص کر کے غیر مسلم پوچھتے ہیں، مجھے جو کچھ معلومات ہوتی ہے میں بتا دیتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسائل کے معاملے میں میری رجوع بھی بہت دفعہ ہوا ہے، اور تبدیلی بھی بہت دفعہ ہوئی ہے۔ پہلے مجھے جن مسائل کی مکمل تحقیق نہیں تھی میں نے بتا دیا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا، جیسے انہوں نے 3 طلاق کے مسئلے کے بارے میں بتایا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو میں نے جب ان کی اس بات کے اوپر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کے بارے میں ایک اور بہت مضبوط رائے بھی موجود ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مزید مطالعہ کریں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو خیر کیا اوقات میری ان کے سامنے، جس فیلڈ میں وہ چل رہے ہیں ان کے سامنے میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ مسائل کے معاملے میں مفتیان کرام، اور میں کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، بلکہ کسی ادارے سے بھی ہو،
جو اس کی ذمہ داری لیتا ہو، جو اس کا ذمہ دار ہو اور علماء کی نگرانی میں کام سیکھا ہو۔ آج تو ویسے پتھر اٹھائیں تو نیچے سے مفتی نکلتا ہے۔ ہر بندے نے، ہر دوسرے بندے نے اپنے نام کے ساتھ مفتی جوڑا ہوا ہے۔ ہر پاگل نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو مفتی کا کوئی معیار ہی نہیں ہے کہ جس کو چاہو مفتی لگا لو۔ ایسا سکینڈل چلا ہوا ہے، لوگ مجھے کہنے لگے کہ مفتی عبد القوی نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے۔ میں نے کہا پہلے اس چیز کا ثبوت لاؤ کہ وہ مفتی بھی ہیں یا نہیں، تو جس کے نام کے ساتھ چاہو مفتی لگا لو۔ اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے مفتی۔ پتھر اٹھاؤ نیچے سے مفتی نکل رہے ہیں۔ عامل مفتی بنے ہوئے ہیں، روحانی عمل جو جن چڑیل بھوت وغیرہ نکالتے ہیں مفتی بنے ہوئے ہیں۔ ان کا کیا تعلق مفتی سے؟ مفتی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے۔ تو باقاعدہ کسی ادارے سے، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے عرب سے یا کسی دوسرے ممالک میں سے ہو، جو کسی باقاعدہ ادارے سے منجا ہوا شخص ہو، وہ مفتی ہے، اور علماء کی نگرانی میں یہ کام سیکھا ہوا ہو، تحقیق کرنا جانتا ہو، اس فیلڈ میں ماہر ہو، صبح و شام لوگوں کے مسائل حل کرتا ہو، فتوے سناتا ہو، لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہو، اس پہ ریسرچ کر رہا ہو۔ اس میں بہت دماغ لگتا ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ تو میں نے جب زندگی میں پہلی دفعہ فتویٰ لگایا تھا، پہلی دفعہ فتویٰ لکھا، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ عوام کو تو بیوقوف بنانا بہت آسان ہے۔ کوئی بھی حدیث کا ریفرنس لگا کر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں، بیوقوف بن جائیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں مارکیٹ میں ایسے بہت سے لوگ جو عالم بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے، حالانکہ مفتی بننے سے پہلے عالم ہونا ضروری ہے، عالم کے بعد مفتی بنتا ہے۔ ایسے لوگ جو عربی عبارت تک نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے۔ تو یہ قیامت کی علامات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء قیامت کے نزدیک علماء اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار مان لیں گے۔ اور اس لیے مسائل کا جو علم ہے یہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے، اس میں پراپر مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے، ان سے رابطہ کیا جائے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک اہل حق جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اہل سنت و جماعت میں ان کا اہم کردار ہے۔ میں کیا، بڑے بڑے علماء بھی ان سے ملے ہیں، جو ان سے ملتا ہے ان کی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو تواضع دیا ہے، ان سے بڑی بڑی دعائیں لیتے ہیں لوگ۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو بتایا جائے کہ آپ کوئی غلطی کر گئے ہیں تو وہ فوراً سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، سنت کے پابند ہیں، تہجد گزار ہیں، دعاؤں کے پابند ہیں، معمولات کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان صفات سے نوازے، جو ان پہ پابندیاں لگی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اللہ نے ان کو ایسی صفات سے نوازا ہے جو کسی عام شخص میں نہیں ہوتی، اور یہی علماء کی رائے ہے اور یہی ہماری رائے ہے کہ ان کے عقائد میں اور اہل سنت و جماعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو ہمارے عقائد ہیں وہی ان کے عقائد ہیں۔ جو عقیدہ طحاویہ میں عقائد لکھے ہیں انہی عقائد کے حامل ہیں۔ یہ بات بہت سے علماء ان سے براہ راست پوچھ چکے ہیں، اور میں بھی ان سے پوچھ چکا ہوں، تو یہی بتاتے ہیں کہ کوئی ان فقہ حنفیہ ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلیہ ہو، چاروں فقہ کو اہل سنت جماعت میں داخل سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی شافعی کو فالو کرتا ہے یا حنفی کو فالو کرتا ہے تو برا نہیں ہے، وہ اس کو برا نہیں سمجھتے۔ جب میری بھی ان سے براہ راست بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا میں ان کی ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ فرقہ حنفیہ کو ماننے والے لوگ ہیں، 50% لوگ فقہ حنفیہ کو مانتے ہیں، اور 30% لوگ شافعی کو مانتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، 17% فقہ مالکی کو اور 2% فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، اور 1% کسی کو بھی نہیں مانتے، چاروں فقہ کو نہیں مانتے۔ اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا درست ہے، البتہ مسائل کے
لیے کسی رجسٹرڈ یا کسی اچھے ادارے سے فتویٰ لیں یا ان سے مشورہ لیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو